السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، اور اس ویڈیو میں علی امین گنڈاپور جو زبان استعمال کر رہے ہیں یا جو دعویٰ کر رہے ہیں، جس طرح لوگوں کو خرید رہے ہیں، جس طرح لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، جس طرح لوگوں کو دھمکا رہے ہیں، وہ ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں ایک بہت بڑے ثبوت کے طور پر سامنے آ سکتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کے اس چہیتے وفاقی وزیر امور کشمیر کو طلب کیا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کی ایکٹیویٹیز کے دوران ان کو وہاں سے خیبر پختونخوا سے نکل جانے کا آرڈر بھی کیا ہوا ہے، علی امین گنڈاپور صاحب، پرویز خٹک اور دیگر، لیکن وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے کسی حکم کو نہیں مانا جا رہا، الیکشن کمیشن کے نوٹسز بھی آ چکے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ میرے پاس جو ویڈیو آئی ہے علی امین گنڈاپور کی، وہ ویڈیو یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے وزراء جو ہیں ان کے، یا پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی حکومت اور وفاقی وزراء جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو سرکاری خزانہ لٹا کر ہر صورت خیبر پختونخوا کے بلدیاتی اداروں کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ، اور پھر جہاں جہاں پی ٹی آئی کو شکست ہوئی یا جہاں جہاں پی ٹی آئی کے مقابلے میں آزاد کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے ہیں، ان کو خریدا جائے، اور دوسرے مرحلے میں ہر صورت ووٹ خریدا جائے۔ یہ ویڈیوز بتا رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ علی امین گنڈاپور کی ویڈیو کو میں آگے چل کر آپ کو سناتا ہوں، پوری میں نہیں سنوا سکوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو سرائکی سمجھ آتی ہے وہ پھر میرے پیچھے پڑ جائیں گے، کیونکہ بہت زیادہ اس میں گالیاں بھی ہیں، گندی زبان بھی استعمال کی ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے کئی مقامات پر۔ 8 منٹ کی ویڈیو ہے، اور اس میں جو تقریر ہے ان کی وہ 3-4 منٹ کی ہے، جس میں وہ مطلب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کوئی سیاستدان کرے اور وہ قابل گرفت نہ ہو، سیاستدان کے کوئی بھی کرے قابل گرفت نہ ہو۔ اب ویڈیو پر میں بعد میں آتا ہوں۔ اب ماجرا یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ 17 اضلاع میں انتخابات ہوئے تھے، اور اس میں جو 4 بڑے شہر تھے وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل گئے، بشمول پشاور، اور میجورٹی پارٹی کے طور پر سامنے آئی جیت کر جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی بھی جیت جاتا، عمران خان صاحب کو اتنا صدمہ نہیں ہونا تھا جتنا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جیت سے ہوا۔ وجہ سادہ سی تھی، عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پرسنل ہو کے سیاست کی ہے۔ عمران خان صاحب نے ان کے خلاف نعرے لگوائے ہیں، ایسے ایسے نعرے کہ کوئی سیاستدان کسی مخالف کے خلاف نہیں لگواتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پھر ان کو یہودی ایجنٹ کہا، کئی بار کہا، اور ہمیں تو نہیں کہنا چاہیے لیکن مولانا صاحب کہتے رہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان صاحب کی حکومت کو ایک دن کے لیے بھی تسلیم نہیں کیا، اور کہیں بھی کسی موقع پر تعاون کرنے کو تیار نہیں مولانا صاحب۔ اور عمران خان صاحب نے کئی بار کوشش کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو گرفتار کروایا جائے، نیب نے نوٹسز کی، اور مولانا صاحب نے نوٹسز کا جواب جو ہے وہ جو دیا، جس انداز میں دیا تھا نیب کے نوٹسز کا، وہ تو سب کو پتہ ہے۔ تو ایک ایک نوٹس کے بعد پھر مولانا صاحب کو نوٹس بھیجے ہی نہیں گئے، کیونکہ مولانا صاحب کے وہ جو رضاکار ہیں، خاکی پہنتے ہیں، شلوار قمیض خاکی رنگ کے، وہ رضاکاروں سے نیب ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو لانگ مارچ میں مولانا صاحب کے ساتھ گئے تھے، انصار الاسلام میرا خیال ہے وہ کیا کہا جاتا ہے ان کا نام ہے، تو بہرحال وہ بھی انصار جو بھی تھے، تو وہ والے ان سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو نیب کو ڈرا دیا، یا نیب ڈر گیا، یا مولانا صاحب تو پرتشدد ہیں نہیں، کبھی رہے نہیں ہیں۔ مولانا صاحب کی جدوجہد جو ہے وہ مذہبی سیاست ضرور کرتے ہیں، لیکن متشدد وہ کبھی نہیں رہے، پرامن جدوجہد کرتے ہیں، جس طرح مولانا صاحب ہو گئے جماعت اسلامی۔ یہ باقی وہ جو لاٹھی چارج وغیرہ کے دوران پھر وہ تو چلتا رہتا ہے نا، وہ ہلکی بلکی موسیقی جس کو شیخ رشید کہتا ہے، وہ تو چلتی رہتی ہے۔ تو مولانا صاحب کو عمران خان صاحب نے پوری کوشش کی تھی کہ کسی طرح مولانا صاحب کو جیل میں بھیجا جائے، لیکن نہیں بھیج سکے۔ تو وہی والے مولانا صاحب صرف 3 سال کے بعد خیبر پختونخوا میں جو عمران خان صاحب کا قلعہ تھا، وہاں پہ ان کو شکست دے کر جب سامنے آئے، سوچیں کہ عمران خان صاحب کے دل پہ کتنا بڑے سانپ لوٹ رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب نے منصوبہ بنایا کہ جو دوسرا مرحلہ ہے 18 اضلاع کا، جہاں پر نسبتاً پہلے 17 اضلاع کے مقابلے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کمزور تھی، وہاں پر ملاکنڈ ہو گیا، اور وہاں پر دیر، یا جتنے بھی اضلاع ہیں 18، اس میں کہیں پیپلز پارٹی مضبوط، کہیں جے یو آئی مضبوط، کہیں جماعت اسلامی کچھ بہتر پوزیشن میں، ہزارہ ڈویژن میں مسلم لیگ نون کا طوطی بولتا ہے، وہاں مسلم لیگ نون پہلے اضلاع میں نہیں تھی، یہاں پر مسلم لیگ نون ٹھیک ٹھاک ٹکر دے گی، عمران خان صاحب کو مقابلہ کرے گی۔ تو عمران خان صاحب اب وہاں پر اپنی جو سرکار کے وسائل ہیں، پیسہ ہے، وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ یہ ذرا مختصراً تھوڑی سی میں آپ کو سنواتا ہوں، یہ سن لیں علی امین گنڈاپور صاحب کی تھوڑی ویڈیو، اس کے بعد آڈیو، کہیں کاپی رائٹ کا ایشو نہ آ جائے تو مسئلہ بنتا ہے، تو یہ ذرا پہلے سن لیں، اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں۔
کام سارے ٹینڈر سے ہے پہلے ہوئی ساری کتنے کروڑ ٹینڈر باہر جائے گا علاج ہیلپ نہیں چاہیے 6 کروڑ روپے کے 6 کروڑ کے 20 لاکھ ہمارے وارڈ کتنے ٹینڈر ہوئے پڑے 20 لاکھ ابھی آپ کے لوگوں نے ہیلپ نہیں لیا آپ کے نمائندوں نے ہیلپ نہیں لیا 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ٹینڈر آپ کے آ چکے ہیں ٹھیک ہے نا میں سبھی کو چیلنج کر رہا ہوں چیلنج کہ میرے جو بندے ہار گئے ہیں کروڑ روپے کام شروع کر چکے ہیں تم جیت گئے ہو تم ایک اینٹ لگا گئے تو میرا بیچا ملا پھر گیا تگڑا تھی تو تگڑا تھی تمہیں کو سل لا چاہ سل میں تو مان ویسا تمہیں کو دفتر ہی بھیجا کہ میں تو مان ویسا تیران دفتر دے اب آپ نے سن لی. اب اس میں علی امین گنڈاپور صاحب جن کو سرائے کی سمجھ نہیں آتی ان کے لیے میں ہو سکتا ہے الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہو جائیں لیکن میں اس میں علی امین گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ابھی ان جو منتخب ہو کر آئے ہیں کونسلر یا جو نمائندے ہیں بلدیاتی ابھی انہوں نے حلف نہیں اٹھایا 6 کروڑ جاری ہو گئے ہیں ان کے لیے اور 1-1 کروڑ ایک کے لیے جاری ہوئے ہیں. اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جی ہمارے مقابلے میں کوئی جیت کر آئے گا بلدیاتی اداروں میں جا کر بیٹھے گا تو ان سے ان کا چوکیدار چائے نہیں پوچھے گا اور اگر جو چوکیدار ان کو چائے پلائے گا تو یہاں سے بڑی سی ٹونگ لگا دے وہاں بڑی گالی دیتا ہے تو وہ چائے میں اس چوکیدار کے ساتھ. ٹھیک ہے یہ علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں. دوسری بات اگر کوئی جیت کر آ گیا کوئی ناظم عظم تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو ہمارے ایک لیٹر کی مار ہے بھئی میرا بھائی وزیر ہے وہ ایک لیٹر نکالے گا ایک کرپشن کے الزام میں ایک تحقیقاتی کمیٹی بٹھا دے گا اس کے بعد وہ میئر جو یا ناظم جو ہے وہ کسی قابل نہیں رہے گا. یعنی یہ اچھا یہ والی جو مجھے بتایا گیا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی یہ کہیں شمولیت ہے کہیں کوئی تقریب ہے پھر ان کو وہ پہنایا بھی جا رہا ہے پگڑی بھی باندھی جا رہی ہے سرائکی میں ساری وہاں پہ جو تقریر ہو رہی ہے. اب یہ جو تقریب ہے یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جو نوٹسز علی امین گنڈاپور صاحب کو الیکشن کمیشن نے بھیجے تھے یا ان کو روکا گیا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے یہ اس کے بعد کی ہے. ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری سر عام. اب صرف علی امین گنڈاپور صاحب کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ کو پتہ ہوگا کہ جو پہلے مرحلے کے انتخابات تھے بلدیاتی ان انتخابات میں علی امین گنڈاپور صاحب کے بھائی عمر امین گنڈاپور سٹی میئر کا انتخاب لڑ رہے تھے تحصیل میئر ڈیرہ اسماعیل خان کا اور وہاں ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی سیکرٹری اطلاعات ہیں فیڈرل پیپلز پارٹی کے سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی وہ اور JUI کے کینڈیڈیٹ اور ANP کے کینڈیڈیٹ تھے جو قتل ہو گئے تو جن کی وجہ سے عمر خطاب میرا خیال ان کا نام تھا تو جن کی وجہ سے الیکشن ہو گیا تھا ملتوی. اب یہاں پر پیپلز پارٹی اور ANP نے کولیشن کر لی ہے پیپلز پارٹی اور ANP نے اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے. اب فیصل کریم کنڈی کو ANP کی سپورٹ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ڈیرہ اسماعیل خان ویسے ہی تگڑے تھے پیپلز پارٹی کی پوزیشن اگر تھوڑی بہت کمزور تھی تو وہ زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. تو اب جب یہ انتخاب 13 فروری کو یہاں پر ہونا ہے تو یہاں 13 فروری کے انتخابات میں PTI کی پوزیشن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت پیچھے ہو گئی ہے. مقابلہ پیپلز پارٹی اور JUI کا ہے JUI اور پیپلز پارٹی یعنی دونوں کوئی 19-20 کے فرق سے دونوں لیکن دونوں تگڑے ہیں. وہاں پر اب پیپلز پارٹی میں شمولیتیں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. میں ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو وہاں پر کوئی میاں خیل قبیلہ ہے جس کا اس حلقے سے تعلق نہیں ہے جہاں الیکشن ہو رہا ہے. میاں خیل خاندان ہے پرانا جو کسی زمانے میں بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی جن کے لوگ پارلیمنٹ میں تھے 97 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھے پارلیمنٹ میں MPs MNAs ہوتے رہتے ان کے خاندان سے تو وہ بھی شامل ہوئے کل پرسوں. تو شمولیتیں وہاں پر پیپلز پارٹی میں ہو رہی ہیں. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ PTI کو پہلے الیکشن کے رزلٹ کی وجہ سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ جی پہلے جب ہار گئے تو اس کا مطلب ایک تاثر گیا کہ ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رہا. جو مولانا صاحب بات کر بھی رہے ہیں اور ٹیکنیکلی مولانا صاحب بھی بڑی اچھی سیاست کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کے سر پہ اب اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں رہا تو جو لوگ یہ سمجھ کے ووٹ دیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے تو وہ بھی ووٹ نہیں دیں گے پھر. اور بلدیاتی اداروں میں تو ظاہر ہے ان کو ووٹ پڑے گا جن کی اگلی حکومت بنے گی. تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو PTI سرکار ہے وہ دوبارہ نہیں آ سکتی تو اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو رہا ہے. اور اب ظاہر ہے وہ اب لیکن اس کے باوجود سرکاری خزانہ سرکار تو ان کے پاس ہے. میرے پاس ایک آڈیو آئی تھی لیکن امانت تھی وہ کہا گیا تھا کہ میں نے یہ نہیں چلانی. علی امین گنڈاپور صاحب کسی ایک کونسلر سے یا جیتے ہوئے نمائندے کو کونسلر ہے وہ جو ٹیئرس ہے نا مختلف تو اس وجہ سے تھوڑا سا 19-20 ہو سکتا ہے تو وہ ان کو 20 لاکھ کے ترقیاتی کام انہوں نے کہا دیا آپ کے لیے جاری ہو گئے آپ کے لیے اتنی نوکریاں ہیں آ کر ڈرائیور کی نوکری ہے فلاں نوکری آ کر لے لیں. یہ انتخابات کے فوراً بعد کی بات ہے پہلے مرحلے کی. وہ تک چیزیں علی امین گنڈاپور صاحب وہاں پر کر رہے ہیں. تو یہ تو صرف علی امین گنڈاپور کی وہ چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں لیکن کر سارے رہے ہیں وہاں پہ. PTI کا یہی عالم ہے وہاں پر یہی سارا کچھ کر رہے ہیں. اب جو وہاں پر
پی ٹی آئی کا جو جن اضلاع میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہاں پر میرے پاس ایک خبر آئی، ظاہر میڈیا پر بھی چل گئی ہے، لیکن وہ جب میں اس پر کام کر رہا تھا تو وہ اس میں پی ٹی آئی کے سینٹ میں چیف وہپ ہیں فدا محمد صاحب، سینیٹر فدا محمد صاحب، ان کے صاحبزادے انہوں نے جے یو آئی میں شمولیت کر دی، ملاکنڈ سے ہیں، ملاکنڈ میں انتخابات ہونے ہیں، وہ جے یو آئی میں شامل ہو گئے ہیں۔ ملاکنڈ سوات وہاں نسبتاً کچھ بہتر پوزیشن میں پی ٹی آئی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر سوات سے ہیں محمود خان صاحب، وہ جو عثمان بزدار پلس ہیں، تو ان کا تعلق وہاں سے ہے، تو وہ اپنا وہاں پر کچھ بہتر پوزیشن میں ہے، لیکن وہاں سے بھی لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ جہاں بہتر پوزیشن میں جس ڈویژن میں پی ٹی آئی ملاکنڈ سوات ڈویژن میں جہاں بہتر پوزیشن میں ہے، وہاں سے سینٹ کے جو ان کے چیف وہپ ہیں ان کے صاحبزادے جے یو آئی میں چلے گئے۔ مولانا عطاء الرحمان صاحب نے ان کے گھر پہ جے یو آئی کا جھنڈا لہرا دیا، لوگ تیزی کے ساتھ ادھر آ رہے ہیں۔ اور دوسری پرویز خٹک صاحب، آپ نے دیکھا تھا پرویز خٹک صاحب جب گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر دھیر میں گئے تھے، کہاں تھے وہ جو پچھلے، میں شہر کنفیوز کر رہا ہوں، اس میں انہوں نے جا کر کہا تھا کہ جی وہ آپ یہاں کے لوگ تو ایبٹ آباد کے لوگ جو ہے وہ تاریخی بدتمیز لوگ ہیں۔ جب وہ تقریر کر رہے تھے، لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے تھے، حکومت کی کارکردگی رونا رو رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے گو خٹک گو، تو وہ پھر گو خٹک گو ایسے گو ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ تو تاریخی بدتمیز لوگ ہو، لوگوں کو یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے، الیکشن کیمپین کرنے گئے تھے خٹک صاحب۔ تو یہ عالم ہے، اور یہاں تک کہ اب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، کیونکہ جو ٹکٹ پی ٹی آئی لے کے پھر رہی ہے، اور لوگ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے کو وہاں سے تیار نہیں ہیں پی ٹی آئی کے اپنا بلدیاتی انتخابات کے لیے۔ تو اب یہ جو اثر پڑ رہا ہے، جیسے میں نے میاں خیل کا بتایا فیملی کا، جنرل الیکشن میں اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ یہ جو لوگ جا رہے ہیں جے یو آئی میں، مسلم لیگ نون کا جو پاکٹ ہے وہ زیادہ مضبوط ہو گیا، جہاں پہ 2018 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون نہیں اپنا کامیاب ہو سکی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ویڈیوز، آڈیوز۔ علی امین گنڈا پور صاحب تو بہت زیادہ مشہور ہو گئے، میں بدنام کا لفظ استعمال نہیں کروں گا۔ کشمیر کے انتخابات میں بھی آپ نے دیکھا وہ پیسے تقسیم کر رہے تھے، سرعام تقسیم کر رہے تھے، اور اب ان کو الیکشن کمیشن نے نوٹسز بھی بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھیں وہ الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں نہیں جاتے، لیکن یہ جو ویڈیوز ہیں، یہ جو آڈیوز ہیں، یہ ان کے خلاف بڑے تگڑے ثبوت ہیں۔ اور لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی تھی ایک ویلاگ میں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا جب معاملہ تھا، ان کو جب جس دن نوٹس بھیجے گئے تھے، تو میں نے الیکشن کمیشن میں بات کی تھی کچھ سورسز سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو مقامی الیکشن کمیشن ہے خیبر پختونخوا کا، وہ اتنا تگڑا نہیں ہے، وہ کیونکہ لوکل لوگ ہیں اور وہاں پہ پھر اس طرح عمل درآمد نہیں کرواتے، تعلقات ہوں، ڈر ہے، کوئی اور ریزن ہے، یا ان کو اتنا معاملے کی حساسیت کا اندازہ نہیں ہے کہ معاملہ کتنا سینسیٹیو ہے، کہ اگر ایک وزیر جو ہے وہ الیکشن کیمپین بھی چلا رہا ہو، پیسے بھی بانٹ رہا ہو، خلاف ورزیاں بھی کر رہا ہو، تو وہ بہت حساس ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو لہٰذا اس پر الیکشن کمیشن جو ہے مرکزی، وہ کہہ رہے ہیں ہم اب خود اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی کارروائی بھی ہونی چاہیے، صرف نوٹسز نہ ہوں، صرف چھوٹے موٹے جرمانے نہ ہوں۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت، انہوں نے ان کو جو شکست ہوئی تھی بلدیاتی انتخابات خیبر پختونخوا کے پہلے مرحلے میں، ان کو نظر آ رہا ہے صاف کہ دوسرا مرحلہ ان کے ہاتھ میں کچھ ککھ بھی نہیں آنا۔ اس لیے اگر کوئی خرید سکتے ہو تو خریدو، ڈرا سکتے ہو تو ڈراؤ، دھمکیاں دے سکتے ہو تو دو۔ تو یہ والی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ اسی کا شاخسانہ ہے، اسی کا ثبوت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔